آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی اور میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ جامع قومی انرجی پلان کی تشکیل کا مشن، متعلقہ وزارتوں اور صوبوں کی مشاورت سے کام کی منظوری، علیحدہ اب سیکریٹریٹ بھی بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، کہا صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی فراہم ترجیح ہے، صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کی جائے گی۔ افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مئی کی جنگ میں آزاد کشمیر کی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ تھے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کشمیریوں نے قربانیاں دی۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، نوجوانوں کو جدید تعلیم ٹیکنالوجی دینا اولین ترجیح ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو 10 ارب روپے نہیں 55 ارب ریونیو ملے گا، بقایا 25% شیئرز کی فروخت سے 45 ارب ملے گا۔ مشیر نجکاری محمد علی کا تنقید کرنے والوں کو جواب، کہا فیلڈ مارشل نے نجکاری کے عمل میں اہم کردار ادا کیا، ایئر لائن کو نہ بیچتے تو شاید 2 سال بعد طیارے اڑان بھی نہ بھر پاتے۔ عطا طاہر بورے، نجکاری کے فیصلے دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے، معاشی اصلاحات کا ایجنڈا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات کا عمل کامیاب اور پائیدار نہیں ہو سکتا۔ ڈائیلاگ کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کی بامعنی اقدامات پر ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کا وزیر اعظم کو خط، شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم، پی ٹی آئی کی سزا یافتہ قیادت کو پے رول پر رہا کرنے کی درخواست۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ جیکب آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف عبداللہ بڈوڑو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ڈی سی آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے میر اعجاز حسین جکھرانی، ایس ایس پی جیکب آباد اور پاکستان پیپلز پارٹی ضلع جیکب آباد کے صدر میر لیاقت علی خان لاشاری سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ میر اعجاز حسین جکھرانی نے کانفرنس کے دوران کہا کہ شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، شہر میں امن و امان پہلے سے بہتر ہے، مزید کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں امن و امان قائم کر کے شہریوں کو تحفظ دینا ہمارا مقصد ہے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف A1 نیوز نزاکت عباس نقوی کی۔ رانا علی اکبر محمود نے پی سی ایس امتحان بہترین نمبروں سے پاس کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن راڈ برانچ میں جشن، ساتھیوں نے پھولوں کی مالا پہنائی اور مٹھائی تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ بکر میں آج خوشی کا ایک منفرد منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب رانا علی اکبر محمود نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے کے لیے کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کی خبر جیسے ہی ملی، ڈی پی او آفس بکر، خاص طور پر ریڈ برانچ ایس پی او انویسٹیگیشن بکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ریڈ ایس پی انویسٹیگیشن محمد تنویر نے اپنے عزیز رانا علی اکبر محمود کو پھولوں کی مالا پہنا کر مبارکباد دی، جبکہ دیگر کولیگز اور دوستوں نے بھی پھولوں اور دعاؤں کے ساتھ ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس خوشی کے موقع پر دفتر میں مبارکبادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ خوشگوار مناظر دیکھنے میں آئے، کولیگز نے تصاویر بنائی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائی تقسیم کی۔ ساتھیوں نے رانا علی اکبر محمود کی اس کامیابی کو محنت، لگن اور صداقت کا نتیجہ قرار دیا۔ اس موقع پر شرکاء نے امید ظاہر کی کہ رانا علی اکبر محمود اپنی ذمہ داری ایمانداری اور دیانت کے ساتھ نبھائیں گے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام مزید روشن کریں گے۔ اور کراچی گڈاب کے علاقے میں قبضہ مافیا کے بے لگام اور مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں میں شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بااثر افراد غلام مرتضی صدیقی اور علی بخش صدیقی کی قانونی طور پر کھاتہ دار زمین پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ متاثرہ مالکان کے پاس زمین کے تمام سرکاری اور قانونی کاغذات موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ زمینداروں کا کہنا ہے کہ قبضہ کرنے والا گروہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہوئے نہ صرف ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے بلکہ انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس اور بے چینی کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ مقامی افراد اور سماجی حلقوں نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری از حد نوٹس لیا جائے، قبضہ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور غریب اور بے بس زمینداروں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو اس طرح کے واقعات نہ صرف قانون کی عملداری پر سوالیہ نشان بنیں گے بلکہ علاقے کی امن و امان کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایون ٹی وی کی علاقائی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔